بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازاح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازاح سے نجاستوں اور ان سے طہارت حاصل کرنے کا بیان پڑھیں گے۔ اولاً نجاست کی دو قسمیں ہیں، نجاست حقیقیہ، نجاست حکمیہ۔ نجاست حقیقیہ یعنی جو حقیقتاً نجاست ہے، جو حقیقتاً ناپاک ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، گوبر، شراب وغیرہ۔ نجاست حکمیہ یعنی جو حقیقتاً ناپاک نہیں ہے، جو حقیقتاً نجاست نہیں ہے لیکن حکماً ناپاک ہے، حکماً نجاست ہے، جیسے حدث اصغر، حدث اکبر وغیرہ۔ جب مصنف علیہ رحمہ نجاست حکمیہ کے بیان سے فارغ ہوئے، حدث اصغر، حدث اکبر، حیض و نفاس اور ان سے متعلقہ چیزوں کے بیان سے فارغ ہوئے تو اب نجاست حقیقیہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، باب الانجاس والطہارۃ عنہا، نجاستوں اور ان سے پاکی کا بیان۔ باب الانجاس والطہارۃ عنہا، نجاستوں اور ان سے طہارت کا بیان یعنی ان سے پاکی کا بیان۔ لفظ انجاس نجس کی جمع ہے، اور نجس کا معنی ہوتا ہے گندگی، نجس گندگی کو کہتے ہیں۔ اور ایک لفظ ہے نجس، نجس اس چیز کو کہتے ہیں جو ناپاک ہے، جو خود ناپاک ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، گوبر، شراب، جو خود ناپاک ہے اسے کہتے ہیں نجس۔ اور نجس یہ صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جو چیز ناپاک ہوتی ہے، مثال کے طور پر پیشاب یا پاخانہ، کہیں پیشاب پاخانہ بدن میں یا کپڑے میں لگ گئے تو ہم پیشاب اور پاخانہ کو نجس کہیں گے، پیشاب نجس ہے، پاخانہ نجس ہے۔ اور کپڑا اور بدن جہاں پہ یہ لگے ہیں پیشاب پاخانہ وغیرہ، یہ نجس ہیں جیم کے کسرہ کے ساتھ۔ نجس جیم کے فتحہ کے ساتھ اسے کہتے ہیں جو خود ناپاک ہے، اور نجس اسے کہتے ہیں جو ناپاک ہوا ہے دوسرے کے لگنے کی وجہ سے، نجس کے لگنے کی وجہ سے، اسے کہتے ہیں نجس۔ ٹھیک ہے، نجس بطور صفت استعمال ہوتا ہے۔ خیر، ایک لفظ ہے حدث، ایک لفظ ہے نجس، اور ایک لفظ ہے خبث۔ ان تینوں میں تھوڑا فرق ہے۔ لفظ حدث جو ہے یہ نجاست حکمیہ کے ساتھ خاص ہے۔ جہاں پہ بھی لفظ حدث استعمال ہو آپ سمجھ جائیں کہ نجاست حکمیہ کی بات ہو رہی ہے، اور لفظ خبث یہ نجاست حقیقیہ کے ساتھ خاص ہے۔ جہاں پہ بھی لفظ خبث استعمال ہو آپ سمجھ جائیں کہ نجاست حقیقیہ کی بات چل رہی ہے، اور لفظ نجس یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، نجاست حقیقیہ اور نجاست حکمیہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عام طور پر عذاب قبر نجاستوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے، اس لیے ہمیں نجاستوں سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی ناپاکی سے بچنا چاہیے اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنا چاہیے۔ خیر، باب الانجاس والطہارۃ عنہا، نجاستوں اور ان سے پاکی کا بیان۔ تنقسم النجاست الی قسمین غلیظۃ و خفیفۃ۔ تنقسم النجاست، نجاست منقسم ہوتی ہے الی قسمین، دو قسموں کی طرف، غلیظۃ و خفیفۃ۔ اب وہ دو قسمیں کون کون سی ہیں؟ نمبر ایک ہے غلیظہ، نمبر دو ہے خفیفہ۔ نجاست دو قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے، یعنی نجاست کی دو قسمیں ہیں، غلیظہ، خفیفہ۔ یہاں نجاست سے مراد نجاست حقیقیہ، نجاست حقیقیہ کی دو قسمیں ہیں، غلیظہ، خفیفہ۔ غلیظہ سے مراد کیا ہے؟ یعنی اس کا کم معاف ہے، زیادہ معاف نہیں۔ غلیظہ ہے، غلیظہ کیسے معنی ہوتا ہے؟ سخت، ٹھیک ہے۔ خفیفہ یعنی ہلکا، یہ سخت ہے۔ نجاست غلیظہ کو غلیظہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سخت ہے، یعنی اس کا کم معاف ہے، زیادہ معاف نہیں، اس اعتبار سے یہ غلیظہ ہے۔ کیفیت کے اعتبار سے، پاکی کی کیفیت کے اعتبار سے غلیظہ خفیفہ نہیں ہے کہ جو نجاست غلیظہ ہے اس کو پاک کرنے کا طریقہ سخت ہے، اور جو نجاست خفیفہ ہے اسے پاک کرنے کا طریقہ آسان ہے۔ اس اعتبار سے غلیظہ اور خفیفہ نہیں ہے،
بلکہ غلیظہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا کم معاف ہے، خفیفہ اس اعتبار سے ہے کہ اس کا زیادہ معاف ہے۔ غلیظہ یعنی سخت ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خیر، تنقسم النجاست الی قسمین غلیظۃ و خفیفۃ، نجاست دو قسموں کی طرف منقسم ہوتی ہے۔ نجاست کی دو قسمیں ہیں، غلیظہ اور خفیفہ۔ اب غلیظہ کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ امام اعظم کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ ہے جس کے مقابل میں کوئی نص نہ ہو، یعنی کوئی چیز ناپاک ہے، کسی چیز کے ناپاک ہونے کے بارے میں نص ہے، نص سے ثابت ہے کہ یہ چیز ناپاک ہے، لیکن اس کے ٹکراؤ میں اس کے مقابل کوئی دوسری نص نہ ہو۔ مثال کے طور پر کسی حدیث سے یا قرآن پاک کی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ ایک چیز ناپاک ہے، اور دوسری حدیث یا دوسری آیت سے یہ ثابت نہ ہو کہ وہ پاک ہے یا اسے کبھی استعمال کی اجازت دی گئی ہے، اس طرح کچھ ثابت نہ ہو، تو اسے کہیں گے نجاست غلیظہ۔ امام اعظم کے نزدیک نجاست غلیظہ وہ ہے جس میں اس کے خلاف قول نہ ہو، اس کے نجس نہ ہونے کے بارے میں قول نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی جس کا حکم ہلکا سخت ہے اسے کہتے ہیں نجاست غلیظہ، اور جس کا حکم ہلکا ہے اسے کہتے ہیں نجاست خفیفہ۔ خیر، جس نجاست کے نجس ہونے میں تعرض ہو اسے کہیں گے نجاست خفیفہ۔ وہ نجاست ہے یا نہیں ہے اس میں اگر اختلاف ہو تو وہ نجاست خفیفہ ہے، اگر کسی کا اختلاف نہ ہو، سب کے نزدیک نجاست ہو، تو پھر وہ نجاست غلیظہ ہے۔ خیر، اب مثال پیش کر رہے ہیں، فالغلیظۃ کالخمر، نجاست غلیظہ جیسا کہ شراب نجاست غلیظہ ہے۔ فالغلیظۃ کالخمر، تو غلیظہ جیسا کہ شراب، والدم المسفوح، اور بہتا ہوا خون نجاست غلیظہ ہے۔ جو خون نہ بہے، صرف ابھرے چمکے، وہ خون نجاست نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے۔ اس طرح رگ میں، گوشت میں جو خون رہ جاتا ہے، باقی رہ جاتا ہے، وہ بھی پاک ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ بہتا ہوا خون ناپاک ہے۔ اس طرح جیسے مچھر وغیرہ کے اندر جو رطوبت ہوتی ہے وہ خون ہوتی ہی نہیں، ناپاک نہیں۔ خیر، ولحم المیتۃ، اور مردار کا گوشت نجاست غلیظہ کی مثال پیش کر رہے ہیں، جیسے کالخمری جیسے کہ شراب، اس کے بعد انہوں نے کہا والدم المسفوح، اور بہتا خون بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ولحم المیتۃ، اور مردار کا گوشت بھی نجاست ہے۔ مردار سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایسا جانور جس کے اندر خون ہو، بہتا ہوا خون ہو، اور اسے مار دیا جائے، ٹھیک ہے، مردار کا گوشت۔ اور کوئی ایسا جانور ہے جس کے اندر خون ہی نہیں ہے تو اس کا گوشت ناپاک نہیں ہوگا، یعنی خون والے جانور کا گوشت، مردار جانور کا گوشت، ایسا خون والا جانور جو مر گیا ہے اس کا گوشت نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ ولحم المیتۃ، اور مردار کا گوشت، یعنی خون والے مردار کا گوشت۔ وإہابھا، اور اس کا چمڑا، جبکہ دباغت نہ دیا گیا ہو، کیونکہ چمڑا دباغت سے جو ہے پاک ہو جاتا ہے، جب تک چمڑے میں دباغت نہیں دی گئی ہے تو وہ ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ وبولی ما یؤکل لحمہ، اور اس کا پیشاب، بول کہتے ہیں پیشاب کو، وبولی، اور اس کا پیشاب، ما یؤکل لحمہ، جس کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ کھایا جاتا سے مراد جسے مسلمان کھاتے ہیں، جس کا کھانا حلال ہے، ورنہ تو دنیا میں شاید ہی کوئی جانور ہوگا جسے لوگ نہیں کھاتے۔ ہندو کھاتے ہیں، یہودی، عیسائی وغیرہ نہ جانے کس کو کھاتے ہیں، سور کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ جس کا گوشت مسلمان کھاتے ہیں، جس کا گوشت مسلمان کے لیے کھانا حلال ہے۔ اگر نعوذ باللہ کوئی مسلمان سور کا گوشت کھا لے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا گوشت کھایا جاتا ہے، کھایا جاتا ہے اس کا گوشت۔ ایک مرتبہ دو مرتبہ کوئی کھا لے اگر، وہ گنہگار ہوگا، الگ بات ہے، لیکن کھایا جاتا ہے سے مراد کیا ہے؟ جو حلال جانور ہیں، جن کا گوشت کھانا حلال ہے، تو ان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، ٹھیک ہے۔ وبول ما یؤکل لحمہ، اور ان کا پیشاب
جن کا گوشت کھایا جاتا ہے، وبول ما یؤکل لحمہ، اور اس کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کا پیشاب بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ونجوی الکلبی، کلب کہتے ہیں کتے کو، نجو یعنی پاخانہ، ونجوی الکلبی، اور کتے کا پاخانہ، کتے کا پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ورجیع السباع، اور درندوں کا پاخانہ، درندوں کا پاخانہ یعنی چیر پھاڑ کرنے والے جو جانور ہوتے ہیں ان کا پاخانہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ ولعابھا، اور ان کا تھوک بھی نجاست غلیظہ ہے، کیونکہ تھوک گوشت سے بنتا ہے۔ ونجوی الکلبی، اور کتے کا پاخانہ، ورجیع السباع، اور چیر پھاڑ کرنے والے جانوروں کا پاخانہ، ولعابھا، اور ان کا تھوک بھی ناپاک ہے یعنی نجاست غلیظہ ہے۔ وخر الدجاجۃ والبط والاوز، خر کہتے ہیں بیٹ کو، دجاجہ یعنی مرغی، اسے دجاجہ، دجاجہ، دجاجہ یعنی دال پر تینوں حرکت پڑھ سکتے ہیں، والبطی یعنی بطخ، اور اوزی یعنی مرغابی۔ مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ، مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ یوں سمجھیں کہ جو پرندے ہیں یہ دو طرح کے ہیں، کچھ ایسے پرندے ہیں جو کھائے جاتے ہیں، کچھ ایسے پرندے ہیں جو نہیں کھائے جاتے، یعنی معقول اللحم پرندے ہیں، غیر معقول اللحم پرندے ہیں۔ تو جو غیر معقول اللحم پرندے ہیں یعنی ایسے پرندے جنہیں نہیں کھایا جاتا، جن کا کھانا حلال نہیں ہے، جن کو کھانا حلال نہیں ہے، تو ان کا جو پاخانہ ہے یہ نجاست ہے، ان کی جو بیٹ ہے یہ نجاست خفیفہ ہے۔ اور جن پرندوں کو کھایا جاتا ہے، اب ان میں دیکھا جائے گا کہ یہ آسمان میں اڑتے ہیں یا نہیں۔ جن پرندوں کو کھایا جاتا ہو اور وہ آسمان میں اڑتے ہوں تو ان کی بیٹ پاک ہے، جیسے کبوتر۔ اور جن پرندوں کو کھایا تو جاتا ہو لیکن وہ آسمان میں نہ اڑتے ہوں تو ان کی بیٹ نجاست غلیظہ ہے۔ خیر، وخر الدجاجی والبط والاوز، مرغی، بطخ اور مرغابی کی بیٹ یہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ وما ينقض العضو بخروجه من بدن الانسان، اور وہ جو عضو کو توڑ دیتا ہے، وما، اور وہ، ينقض العضو جو عضو کو توڑ دیتا ہے، بخروجه اپنے نکلنے سے، کہاں سے نکلنے سے؟ من بدن الانسان، انسان کے بدن سے، یعنی وہ جو انسان کے بدن سے نکلنے سے عضو کو توڑ دیتا ہے، جیسے پیشاب، پاخانہ، منی، مزی، ودی، حیض و نفاس، منہ بھر قے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو عضو کو توڑ دیتا ہے انسان کے بدن سے نکلنے سے، وہ بھی نجاست غلیظہ ہے۔ اس میں ایک چیز کا استثناء ہے، وہ ہے ریح، ریح نجاست نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ ریح کا استثناء ہے۔ خیر، وما ينقض العضو بخروجه من بدن الانسان، اور وہ جو عضو کو توڑ دیتا ہے انسان کے بدن سے نکلنے سے، یعنی جو چیز انسان کے بدن سے نکل کر عضو کو توڑ دیتی ہے وہ نجاست غلیظہ ہے سوائے ریح کے۔ وَأَمَّا الْخَفِيفَةُ، اب خفیفہ کی چند مثالیں پیش کر رہے ہیں۔ خفیفہ سے مراد کیا بیان کر دیا کہ جس میں اختلاف ہو امام اعظم کے مطابق، یعنی جس کے ناپاک ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں دونوں طرح کی روایتیں ہوں، کچھ روایت میں اسے ناپاک کہا گیا ہو، کچھ میں ناپاک نہ کہا گیا ہو، یا پھر کسی طرح کی اس میں خفت ہو۔ امام اعظم کے نزدیک اگر دلائل میں تعرض ہو تو وہ نجاست خفیفہ ہے۔ خیر، اما الخفیفۃ، تو نجاست خفیفہ رہی، نجاست خفیفہ کا بول الفرسی، جیسے کہ گھوڑے کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، خفیفہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں تو گھوڑا جو ہے یہ معقول اللحم ہے، اسے کھانا حلال ہے، لیکن گھوڑے کھانے سے جو منع کیا گیا ہے، علماء نے گھوڑا کھانے کو جو منع کیا ہے کیونکہ اسے جنگ میں استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اگر لوگ گھوڑے کو کھانے لگ جائیں تو پھر جنگ کے لیے کوئی گھوڑے ہوں گے ہی نہیں، اس لیے علماء نے اسے منع کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام محمد کے نزدیک مکروہ ہے، امام محمد کے نزدیک اس کا کھانا مکروہ ہے، سے مکروہ تحریمی ہے غالباً۔ خیر،
وَأَمَّا الْخَفِيفَةُ كَبَوْلِ الْفَرَسِ، اور رہا خفیفہ جیسا کہ گھوڑے کا پیشاب، گھوڑے کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے۔ وَكَذَا بَوْلِ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ، اور اسی طرح اس کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، یعنی معقول اللحم جانور کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، اس کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ اما الخفیفۃ کبول الفرس، رہا خفیفہ جیسا کہ گھوڑے کا پیشاب، وکذا بول ما یؤکل لحمہ، اور اسی طرح اس کا پیشاب جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، وخرء طیر لا یؤکل، اور ایسے پرندے کی بیٹ لا یؤکل جو کہ نہیں کھایا جاتا، جو پرندے نہیں کھائے جاتے ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے مطلقاً، چاہے وہ اڑ رہے ہوں یا نہ اڑ رہے ہوں، پرندے ہیں اگر ان کا گوشت نہیں کھایا جاتا تو ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ ایسے پرندے جن کا گوشت نہیں کھایا جاتا ان کی بیٹ نجاست خفیفہ ہے۔ اب یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ میں کتنا معاف ہے اور کب دھونا ضروری ہے، اس طرح سے بیان کریں گے۔ پہلے سماعت کر لیں۔ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم کے برابر ہو تو اس کو دھونا واجب ہے، اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو اسے دھونا فرض ہے۔ نجاست غلیظہ اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو اسے دھونا فرض ہے، 1 درہم کے برابر ہو تو دھونا واجب ہے، 1 درہم سے کم ہو تو دھونا سنت ہے، دھونا چاہیے۔ اگر بغیر دھوئے نماز پڑھے گا تو نماز مکروہ تنزیہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور نجاست خفیفہ، نجاست خفیفہ اگر 1/4 سے زیادہ ہے، 1/4 سے زیادہ لگی ہے تو اس کا دھونا فرض ہے، اگر 1/4 کے برابر ہے تو اس کا دھونا واجب ہے، اگر 1/4 سے کم ہے تو اس کو دھونا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ خیر اس کو بیان کریں گے۔ وعفی قدر الدرہم من المغلظۃ، اور مغلظہ سے درہم کے برابر معاف ہے، وعفیہ اور معاف ہے، قدر الدرہم درہم کے برابر، من المغلظۃ مغلظہ سے، یعنی جو نجاست غلیظہ ہے اس سے درہم کے برابر معاف ہے، یعنی اگر وہ درہم کے برابر ہو، درہم کے برابر سے کم ہو تو معاف ہے۔ عفی قدر الدرہم من المغلظۃ، اور مغلظہ سے درہم کے برابر معاف ہے، درہم کے برابر معاف ہے مطلب درہم کے برابر ہے تو دھونا واجب ہے، اس سے کم ہے تو معاف ہے، اس سے زیادہ ہے تو فرض ہے، یعنی اگر درہم کے برابر ہے تو دھونا فرض نہیں ہے، یہ سمجھے۔ وما دون ربع الثوب او البدن من الخفیفہ، اور وہ جو کم ہے، دون یعنی کم ہے، ربع الثوب کپڑے اور بدن کے 1/4 سے، ربع الثوب والبدن یعنی کپڑے اور بدن کی 1/4 سے جو کم ہے، من الخفیفۃ خفیفہ میں سے، یعنی نجاست خفیفہ میں سے جو کپڑے یا بدن کی 1/4 سے کم ہے وہ بھی معاف ہے۔ نجاست خفیفہ اگر کپڑے یا بدن کی 1/4 سے کم ہے تو وہ معاف ہے۔ اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ کپڑے سے مراد کیا ہے، اور کپڑے کی 1/4 سے مراد کیا ہے، اور بدن کی 1/4 سے مراد کیا ہے۔ اس میں ایک قول تو یہ ہے جو عام طور پر کتابوں میں مذکور ہے کہ جیسے مثال کے طور پر نجاست خفیفہ آستین میں لگ گئی، ٹھیک ہے، تو اب آستین کا 1/4 ہم دیکھیں گے، یعنی یوں سمجھیں کہ اگر ہاتھ میں لگ گئی نجاست خفیفہ، اگر ہاتھ میں لگ گئی تو ہم دیکھیں گے کہ نجاست خفیفہ ہاتھ کی 1/4 تک ہے یا نہیں ہے، یعنی جس عضو میں نجاست خفیفہ لگی ہے اس عضو کی 1/4 تک ہم دیکھیں گے، اگر اس سے کم ہے تو معاف ہے، اس کے برابر ہے تو واجب ہے دھونا، اور اگر اس سے زیادہ ہے تو دھونا فرض ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن حاشیے میں جو بات مذکور ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ یہاں پہ ربع ثوب اور ربع بدن سے مراد کامل ثوب یعنی پورے کپڑے اور پورے بدن کا 1/4 حصہ ہے، یعنی اگر نجاست خفیفہ پورے بدن کے 1/4 حصے میں لگ جائے یا پورے کپڑے کے 1/4 حصے میں لگ جائے تو اب اس کا دھونا واجب ہے، اس سے زیادہ لگے تو دھونا فرض ہے، اس سے کم لگے تو دھونا سنت ہے، یعنی پورے بدن کے 1/4 حصے سے کم ہو تو دھونا سنت ہے۔ لیکن کیونکہ اس میں یہ قول بھی ہے کہ جس عضو میں نجاست لگی ہے نجاست خفیفہ اس کی 1/4 کو دیکھیں گے، اس لیے ہمیں بچنا چاہیے، اگر اس کی 1/4 کے حساب سے بھی یعنی اگر جس عضو میں لگی ہے اس عضو کی 1/4 تک نجاست خفیفہ پہنچ رہی ہو تو ہمیں دھو لینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ خیر
اور یہاں جو بیان کیا گیا نا کہ اتنا معاف ہے اتنا معاف ہے، یہ کپڑے بدن کے بارے میں ہے، نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ، اگر یہ کسی پانی میں، کسی تالاب، چھوٹے حوض وغیرہ میں گر جائیں تو نجاست خفیفہ ہو یا غلیظہ دونوں ناپاک کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پہ دکھانا جائے گا کہ یہ خفیفہ ہے وہ غلیظہ ہے، یہ تو بدن اور کپڑے کا مسئلہ ہے۔ خیر، وعفیہ رشاش بولن، اور پیشاب کا چھینٹا معاف ہے۔ کس طرح کے پیشاب کا چھینٹا؟ کرؤوس الابری، یعنی سوئی کے نوک کی طرح پیشاب کا چھینٹا معاف ہے، یعنی پیشاب کا اتنا چھوٹا چھوٹا چھینٹا جو کہ سوئی کے نوک کے برابر ہوتا ہے وہ معاف ہے، کیونکہ اس سے بچنا مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس سے بچنا، ناممکن کے قریب ہے، اس لیے ایسے چھینٹے کو معاف کرا دیا گیا ہے حرج کی وجہ سے، دفع حرج کے لیے۔ وعفیہ رشاس بولن کرؤوس الابر، اور پیشاب کا چھینٹا معاف ہے، جیسا کس کی طرح پیشاب کا چھینٹا؟ سوئی کے نوک کی طرح، سوئی کے نوک کی طرح پیشاب کا چھینٹا معاف ہے یا رسول اللہ۔ عفیہ رشاش بولن کرؤوس الابر، سوئی کے نوک کی طرح پیشاب کا چھینٹا معاف ہے، اگر سوئی کے نوک کے برابر پیشاب کا چھینٹا کپڑے یا بدن میں لگ جائے تو معاف ہے، اس کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے آگے دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔